بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک خاتون ہے بنت نور چشم، کانپور سے تعلق ہے۔ انہوں نے مفتی عبدالواحد صاحب قریشی کی ایک ویڈیو بھیجی ہے اور پھر سوال کیا ہے انہوں نے کہ مفتی عبدالواحد قریشی صاحب نے عورتوں کو قبرستان جانا جائز بتایا ہے، یہ ابھی تک تمام علماء کے بیان میں یہ سنا ہے کہ عورتوں کا قبرستان جانا منع ہے، قبر والوں کو عورتیں برہنہ نظر آتی ہیں، اس میں صحیح کیا ہے آپ بتا دیں۔ جیسے کہ مفتی صاحب کے بتانے کے مطابق عورتیں قبر پہ جا سکتی ہیں، تو کیا وہ قبر پہ فاتحہ بھی پڑھ سکتی ہیں؟ جواب یہ ہے کہ یہ تو طے ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے شروع میں سب کو منع فرمایا تھا۔ قبرستان میں جو خرافات و بدعات اور بڑے بڑے قبے اور تعمیرات تھیں، تو نبی کریم علیہ السلام نے قبرستان جانے سے روک دیا تھا کہ لوگوں میں شرک کے جراثیم جو تھے وہ کھرچ کر کے ختم ہو جائیں۔ لیکن بعد میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فإنها تذکر الآخرہ، کہ ہم نے تم کو منع کیا تھا قبروں کی زیارت سے، لیکن تم قبروں جایا کرو، جو مردوں کا حق ادا ہوگا ایصال ثواب کرو، اپنی آخرت کو یاد کرو، فإنها تذکر الآخرہ، آخرت کو یاد دلاتی ہے۔ بظاہر یہ سب کے لیے اجازت ہے۔ دوسری طرف ایک حدیث ہے لعن اللہ زوارات القبور، قبر کی زیارت کرنے والی عورتوں پر اللہ نے لعنت فرمائی ہے۔ تو اگر یہ حدیث زیارت سے پہلے کی ہے، جب اجازت ہو گئی زیارت کی، تب تو دونوں کی اجازت نکل آئے گی، ورنہ ہمیں مردوں کے لیے اجازت تو بالاتفاق نکل رہی ہے، عورتوں کے لیے بھی اجازت ہے کہ نہیں ہے، اس سلسلے میں ہمیں دوسری چیزیں بھی دیکھنا ہوں گی۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث مبارکہ جو دیگر ہیں، جس میں بلا ضرورت عورتوں کو گھر سے نکلنے سے منع کیا گیا، خود قرآن کریم کی آیت ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور بلا وجہ عورتوں کا نکلنے کو منع کیا جاتا ہے۔ اور ایک طرف یہ بھی ہے کہ مرد و عورتوں کے مزاجوں میں جو فرق ہے کہ جس طریقے سے وہ عورتیں جزا فضا کرتی ہیں، بے صبری کا مظاہرہ کرتی ہیں، اور ان کے اندر عقیدے کا کچا پن ہوتا ہے، قبروں سے مانگنا، منتیں مانگنا، سجدے کرنے لگ جانا، وہ جو خرافات عورتوں میں زیادہ ہوتی ہے، اس کی وجہ سے عورتوں کا مسئلہ مردوں کے برابر قرار دینا یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ مفسرین، محدثین، علماء و فقہاء یہ کیا لکھ رہے ہیں۔ چنانچہ محدثین بھی لکھتے ہیں، فقہاء بھی لکھتے ہیں کہ عورتوں کا قبرستان جانا صحیح نہیں ہے، کم سے کم مکروہ ہے۔ ہم آپ کے سامنے ایک دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ رکھتے ہیں، اس میں وجہ بھی معلوم ہو جا رہی ہے کہ عورتوں کے لیے کیوں منع ہے۔ یہ فتویٰ نمبر 418 ہے اور جواب نمبر 1031 ہے۔ اس میں دارالعلوم دیوبند کے فتوے میں لکھا ہے عورتیں بالعموم چونکہ مردوں کے نسبت کم ہمت اور بزدل ہوتی ہیں، آہو بکا، جزا و فضا بہت زیادہ کرتی ہیں، عقیدے میں بھی بگاڑ ہوتا ہے، اسی لیے اہل قبور سے استمداد، منت مانگنا وغیرہ شروع کر دیتی ہیں۔ ان وجوہات کی بنا پر عورتوں کو قبرستان جانے سے منع کیا گیا ہے، کما ورد فی الحدیث لعن زوارات القبور، ترمذی۔ وقال بعضهم انما کرہ زیارت القبور فی النساء لقلت صبرہن وکثرت جزائہن، حوالہ سابق۔ بوڑھی عورتوں کے لیے آہو بکا کے بغیر عبرت و ترحم اور صالحین کی قبروں سے تبرک حاصل کرنے کی غرض سے زیارت قبور کی فقہاء نے اجازت دی ہے، کما فی الشامی وإن كان للاعتبار والترحم من غیر بکاء والتبرک بزیارت قبور الصالحین فلا باس اذا کن عجائز، شامی صفحہ 151 جلد 3۔ لیکن فی زمانہ بوڑھی عورتوں کو بھی نہ جانا احوط و اسلم ہے، اور چونکہ مزارات پر عورتیں مذکورہ بالا خرافات زیادہ کرتی ہیں، اس لیے مزارات پر جانے کی ممانعت بھی شدید ہوگی۔ اب غور فرمائیے، یہ تو دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ تھا، تو مفتی عبدالواحد قریشی صاحب کی اپنی انفرادی رائے ہو سکتی ہے، لیکن عام اجازت دینے سے آپ دیکھیں کہ قبرستان جو عورتیں آباد کر رہی ہیں کیا کیا نہیں کرتی ہیں عورتیں، اور جب ان کو اجازت کی مہر مل جائے گی تو پھر تو اور زیادہ خرافات ان کی بڑھ جائیں گی، اور کوئی ایسا مقصد اور ایسی ضرورت قبرستان جانے سے عورتوں کو موقوف نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے اجازت دی جائے۔ آپ اس پر غور فرمائیں کہ نماز باجماعت کی ضرورت اور ثواب کے مقابلے میں قبرستان جانے کی ضرورت اور ثواب کے کیا معنی؟ جب نماز میں دینی جماعت
کا جو اہم رکن ہے نماز، دینی کا اہم رکن ہے. جب نماز میں جماعت کی شرکت کے لیے عورتوں کے لیے افضل یہ کہا گیا کہ جماعت کے بجائے وہ گھر میں جتنا تنہائی میں پڑھیں گے اتنا زیادہ ثواب ہوگا، تو جب اس کی اجازت نہیں ہے تو پھر محض ایصال ثواب کے لیے قبرستان جانے کی اجازت دینا یہ سمجھ میں نہیں آتا. اس لیے عورتوں کے لیے یہی ہے، بس یہ زیادہ زیادہ کہا جائے کہ جو عورتیں دیندار ہوں اور عمر بھی زیادہ ہو، عمر دراز ہوں، بوڑھی ہوں، اور ان کے نکلنے سے کوئی فتنے کا بھی مسئلہ نہ ہو، تو وہ احتیاط کے ساتھ محرم کے ساتھ جائیں اور قبرستان ہو کر آ جائے، جزا فضا نہ ہو، عقیدے کی بھی سلامتی رہے، تو ان کے لیے گنجائش دی جا سکتی ہے. حالانکہ دارالعلوم دیوبند کے فتوے میں کہ یہ بھی ان کو بھی منع کیا جائے، لیکن جوان عورتوں کے لیے اجازت بالکل نہیں دی جا سکتی، ورنہ جو ہے اس کی وجہ سے اور بھی دروازے کھلیں گے. اس لیے اور باقی یہ بات جو مفتی عبدالواحد صاحب نے فرمائی، برہنہ، یہ جو سوال میں آپ کے ہے کہ قبر والوں کے نگاہ میں عورتیں وہ برہنہ نظر آتی ہیں، یہ بات تو مفتی صاحب نے بالکل صحیح فرمائی کہ یہ بالکل غلط مشہور ہے کہ عورتیں قبرستان والوں کو برہنہ نظر آتی ہیں. بھائی وہ نیم برہنہ نکلیں گی، ادھورے کپڑے میں نکلیں گی، جیسے عورتوں کا فیشن ہے، تو جیسی ہوں گی ویسی دوسروں کو، زندوں کو نظر آئیں گی. عورتوں کو، قبرستان والوں کو تو وہ بھی نظر نہیں آئیں گی. یہ کہیں نہیں کہ قبرستان والے دیکھا کرتے ہیں عورتوں کو تاکا کرتے ہیں. بھائی قبرستان والے عورتوں کو کیوں تاکیں گے؟ وہ اپنے میں پڑے ہوئے ہیں. اس لیے جو ہے یہ خیال اور یہ سمجھنا یہ تو صحیح نہیں ہے. مفتی صاحب نے بہت صحیح کہا کہ یہ قبرستان والوں کو جو ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ان کو ننگی نظر آتی ہوں، برہنہ نظر آتی ہوں. یہ تو احتیاط کرنے والی بات ہے کہ جن عورتوں کے لیے اجازت بھی ہوگی تو وہ فل کپڑے میں جائیں گی، پردے اور لباس نقاب کے ساتھ جائیں گی، اور ایسی صورت میں مردوں کو جو ہے برہنہ نظر آنا یہ بات بالکل واہیات ہے، اس کا کوئی سرا دھرا نہیں ہے.